کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا انت جعل للہ ندن وہو خلقک۔ او اہل حدیثو، او کٹیہار پورنیہ بہار کے لوگوں اور چینلوں کے ذریعے سے سننے والوں سنو، سارے گناہ کر لینا لیکن یہ گناہ مت کرنا، یہ پاپ مت کرنا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے بڑا یہ گناہ ہے انت جعل للہ ندن وہو خلقک، کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کو شریک بناؤ، کسی کو پارٹنر بناؤ، کسی کو بیٹا بیٹی دینے والا سمجھو، کسی کو مصیبتیں ٹالنے والا سمجھو، کسی کو برکت دینے والا سمجھو۔ یہ کچھ نہیں دے سکتے، یہ کچھ نہیں دے سکتے، یہ لاچار ہیں، یہ مجبور ہیں، یہ خود پریشان ہیں، یہ تمہیں کیا دیں گے؟ یہ خود لکیر کے فقیر ہیں، یہ تمہیں کچھ نہیں دے سکتے۔ اسی وجہ سے حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے، اور جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اس نصیحت کو بھی قرآن نے ریکارڈ کر ڈالا، اور قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ اے میرے بیٹے سنو، میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، میرے بعد پتہ نہیں میری زندگی رہے یا نہ رہے۔ اے میرے بیٹے سن، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ اے میرے بیٹے لا تشرک باللہ، اللہ کے علاوہ کسی کو شریک مت کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک بہت ہی بڑا پاپ ہے، یہ شرک بہت ہی بڑا گناہ ہے، یہ شرک بہت ہی زبردست گناہ ہے۔ اے میرے بیٹے یہ مت کرنا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جیونی اٹھاؤ، اس کے زندگی کو پڑھو، اس کی زندگی کو پڑھو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی پڑھیے، انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا، اے میرے بیٹو یہ بتاؤ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ بیٹوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اس اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، ہم اسی اللہ کی عبادت کریں گے جس کی پوجا آپ کرتے ہیں اور جس کی عبادت آپ کرتے ہیں، اسی ایک اللہ کی عبادت ہم بھی کریں گے۔ ایک اللہ۔ اپنے بچوں کو یہ توحید کا پاٹھ پڑھاؤ، عقیدہ سمجھاؤ اپنے یہاں۔ اہل حدیثوں کے اندر بھی عقیدہ دھیرے دھیرے ختم ہو رہا ہے، اس کے یہاں بھی یہ چیزیں ختم ہو رہی ہے۔ ہمارے یہاں بھی اللہ پر بھروسہ نہیں، غیروں پر بھروسہ ہو رہا ہے۔ آج دیکھ رہے ہیں عقیدہ کتنا کمزور ہے۔ جو چیزیں حرام ہیں اس کو حلال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو چیزیں حرام ہیں اس کو حلال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ تشرکو بہ شیئا، اس اللہ کے علاوہ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، چاہے کتنوں بھی بڑا بابا ہو، نہیں وہ کچھ نہیں دے سکتا ہے۔ کئی جگہوں پہ دیکھیے نا، اگر بیٹا بیٹی لینا ہو تو یہاں آ جاؤ، بیٹا بیٹی لینا ہو تو وہاں چلے جاؤ۔ یہ ایک دھندا چل نکلا ہے، دکانیں لوگوں نے کھول لی ہے، یہاں بیٹا وہاں بیٹی۔ ہاں، اور کچھ جگہوں میں تو گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کو بھی دینے لگا ہے۔ اگر کوئی لڑکی نہیں پٹ رہی تو یہاں آ جاؤ، یہاں تمہاری محبوبہ ہم دلوا دیں گے۔ یہ کیا چل رہا ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ تشرکو بہ شیئا، او لوگو اللہ کے علاوہ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ ان تمام چیزوں کا مالک اللہ ہے۔ یاد رکھیے آپ، اللہ کے نبی نے فرمایا من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جس کی موت مرتی اس حال میں ہوئی ہو
مرا اس حال میں مرا کہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے مرا. ممات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ, جس کی موت اس حال میں ہوئی کہ اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا تو جنت کے اندر داخل ہوگا. من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس کی زبان سے لا الہ الا اللہ نکلا, مرتے سمے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا, لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے اس کی موت ہوئی تو دخل الجنہ, وہ جنت کے اندر داخل ہوگا. میرے بھائیوں, اللہ سے یہ دعا مانگو کہ اللہ جب میری موت ہوتی ایمان اسلام کی حالت میں موت ہو, قرآن کہتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, اے مسلمانوں تم مرو تو اسلام کی حالت میں مرو, مسلمان بن کر کے مرو. کئی لوگ شرک کی حالت میں مر جاتے ہیں, چوری کرتے ہوئے مر جاتے ہیں, زنا کرتے ہوئے مرتے ہیں, ڈکیتی کرتے ہوئے مرتے ہیں, حرام خوری کرتے ہوئے اس کی موت ہو جایا کرتی ہے. اور میرے بھائیوں, اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ جب بھی موت آئے ایمان کی حالت میں موت آئے, لا الہ الا اللہ کی حالت میں میری موت آئے. اسی وجہ سے حدیثوں میں آتا ہے جب آدمی مرنے کے قریب پہنچتا ہو, جب بندہ مرنے کے قریب پہنچے اس کے پاس تم جاؤ تو وہاں پہ رونے دھونے کی ضرورت نہیں ہے, تم اس کو کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو, اس سے کہو, اسے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, تم وہاں پہ لا الہ الا اللہ کے ورد کرو, لا الہ الا اللہ پڑھو, لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو. شاید کہ مرنے والا اپنے کانوں سے جب یہ لا الہ الا اللہ سنے گا تو ہو سکتا ہے وہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھنے لگے, تم پڑھو وہ بھی پڑھنے لگے, لا الہ الا اللہ وہ بھی پڑھنے لگے لا الہ الا اللہ, اور اسی حال میں اس کی موت ہو جائے. امام الانبیاء رحمت للعالمین کہتے دخل الجنہ, جس کی موت اس حال میں ہوئی ہو, من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, وہ آدمی جنت کے اندر داخل ہوگا. اس توحید کو اپنے یہاں زندہ رکھو, شرک کو اپنے یہاں پنپنے مت دو, شرک کو اپنے یہاں بھٹکنے مت دو, شرک کو اپنے یہاں سے ڈیلیٹ کرو اور توحید کو اپنے یہاں ایکسپٹ کرو اور توحید کا بول بالا اپنے یہاں قائم دائم کرو. میرے بھائیو, توحید سب سے بڑی دولت ہے اور آپ کو معلوم نہیں ہے یہ توحید کتنی بڑی دولت ہے, آپ کو معلوم نہیں ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, امام احمد ابن حنبل کے اندر یہ واقعہ موجود ہے, امام کائنات کہتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک مجرم کو بلائے گا, ادھر رہو. ایک مجرم آئے گا, اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا تم نے فلاں گناہ کیا, فلاں گناہ کیا, ہاں کیا. اللہ کہے گا اس کی گناہوں کی رجسٹر لے کر کے آؤ, گناہوں کا رجسٹر لایا جائے گا. اتنا بڑا رجسٹر ہوگا, اتنا بڑا ہوگا, مد البصر, نگاہیں جہاں تک جائے گی اتنے دور تک رجسٹر ہوگا. گناہ بھرا ہوا ہوگا, پہلے پیج میں بھی بھرا ہوا, دوسرے پیج میں بھی, تیسرے میں, سب مطلب پورا کا پورا گناہوں سے وہ رجسٹر بھرا ہوا ہوگا. اللہ کہے گا میرے بندے یہ بتاؤ کہیں میرے فرشتوں نے, میرے لکھنے والوں نے کہیں تیرے اوپر ظلم تو نہیں کیا, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم نے یہ کام ہی نہیں کیا اور تمہارے اوپر یہ میرے فرشتوں نے تمہارے اوپر ایسے طور پر لکھ دیا ہے تم نے کوئی کام ہی نہیں کیا ہے. وہ کہے گا نہیں اللہ میں نے یہ کام کیا ہے, اسی وجہ سے تیرے فرشتوں نے ان چیزوں کو لکھا ہوا ہے. پھر بندہ مایوس ہو جائے, اب تو میں گیا, کہانی ختم ہے, جہنم میں چلا جاؤں گا. اللہ کہے گا تیرے پاس کوئی نیکی ہے تو بول, کہے گا نہیں. اللہ کہے گا تیری ایک نیکی میرے پاس ہے, وہ کہے گا اللہ یہ گناہوں سے بھرا ہوا رجسٹر ہے, پلہ میرا پورا کا پورا بھاری ہو چکا ہے گناہوں سے, کون سی نیکی ہے, ایک نیکی کیا کام دے گی, ایک نیکی کیا فائدہ پہنچائے. اللہ کہے گا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, ایک بطاقہ نکالے گا, ایک کارڈ نکالے گا, جس کارڈ کے اندر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ
واشهد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ یہ لکھا ہوا ہوگا، یہ دنیا میں اس بات کا اس نے قرار کیا ہوگا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد رسول اللہ اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ اس کارڈ کو، اس لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلے میں رکھا جائے گا، گناہوں کا پلہ ہلکا اور لا الہ الا اللہ کا پلہ بھاری پڑ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا او میرے بندے، تم اسی توحید کے بلبوتے پہ جنت میں جاؤ گے، تمہارے گناہوں کو اسی توحید نے مٹا کر کے رکھ دیا ہے۔ میرے بھائیوں سوچو، اس توحید کی اہمیت کو جاننے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نبی پڑھ دو، لوگوں میں اس آیت کی تلاوت کر دو، حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا، اس اللہ کے علاوہ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اللہ ہی کے اوپر یقین کرو، اللہ ہی کے اوپر بھروسہ کر اور اللہ ہی کی عبادت کر۔ پہلا حرام جو چیز کیا ہے، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرو گے یہ حرام ہے، یہ سب سے بڑا پاپ ہے۔ دوسرا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک۔ اللہ نے پیدا کیا، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، لیکن ماں باپ نے آپ کو پالا پوسا، بڑا کیا، کھلایا پلایا، سب کچھ کیا، یہ بھی تو ماں باپ کا بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ جب تم چلنا نہیں جانتے تھے تم کو چلنا سکھایا، کھانا نہیں جاتے تھے تم کو کھانا سکھایا، تم کو لیٹرین اور باتھ روم کا طریقہ نہیں معلوم تھا، تیرے ماں باپ نے وہ چیزیں سکھائی، تمہارے ماں باپ نے تمہیں لا الہ الا اللہ سکھایا، تمہارے ماں باپ نے تمہیں حلال و حرام کی تمیز بتلائی۔ اس وجہ سے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، او لوگوں تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، حسن سلوک کرو۔ ایک صحابی رسول اللہ کے نبی کے پاس آتے اور اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے میدان جہاد کے اندر جنگ کرنے کی اجازت دے دیجئے، میں میدان جہاد میں جنگ کرنے کے لیے جاتا ہوں۔ اللہ کے نبی آپ اجازت دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں میدان جہاد میں جانے کی اجازت دوں گا، پرمیشن دوں گا، لیکن میرے بھائی او میرے صحابی یہ بتاؤ تمہارے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے کیا؟ اس نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول میرے ماں باپ زندہ ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ان الجنت تحت قدمیہا، تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے، تمہارے ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ جا اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر اور اپنے لیے جنت کو کنفرم کر لے۔ میدان جہاد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اگر جنت پانی ہے اور تمہیں جنت کو کنفرم کرنا ہے تو جا اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر یہ فرض قرار دیا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ آج ہمارے یہاں ماں باپ کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے، کتنا ظلم، اللہ اللہ۔ ایسے ایسے واقعات آپ کو ملیں گے سننے کو کہ باپ نے بیٹی ہی کو قتل کر دیا، بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، مار دیا۔ بیوی آئی اور بیوی کان میں پتہ نہیں کون سا منتر پڑھ دی کہ اس بیوی کے بات میں بیٹا بہک گیا اور اسی بیٹے نے اپنی ماں کو گھر سے دھکے دے کر کے باہر کر دیا، باپ کو باہر کر دیا۔ آج کل تو ایسی جگہوں میں پہنچا دیتا ہے جہاں پہ آدمی جانا بھی نہیں سوچتا ہے، باہر کر دیا جا رہا ہے، باپ رو رہا ہے، ماں رو رہی ہے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوگا۔ قرآن اسلام کی تعلیمات کو پڑھو۔ اور ہمارے ہندو بھائیوں آپ کے یہاں تو اولڈ ہوم اور اسی طریقے سے بوڑھے لوگوں کے لیے ایک الگ مکان بنوایا جا رہا ہے اس کے یہاں، اور وہاں پہ ماں باپ کو رکھ دیا جاتا ہے، سڑے گلے روئے دھوئے بیمار پڑے مرے، کوئی مطلب نہیں ہے۔ اسلام کہتا نہیں، اسلام کہتا ایسا نہیں ہے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے
وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ، ہاں اللہ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا، تمہارے ماں باپ میں سے اگر کوئی بوڑھاپے کو پہنچ جاتے ہو، اور اگر کوئی بوڑھا ہو جائے، بڑھاپے کو عمر میں پہنچ جائے، چلنے کی طاقت نہ ہو، بیٹھنے کی طاقت نہ ہو، کمزوری لاحق ہو گئی ہو، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، تو اپنے ماں باپ کے ساتھ تم جھڑک کر کے باتیں نہ کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ غصے میں باتیں نہ کرو۔ تیرا ماں باپ اگر کمزور ہے تو کمزوری کا ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ، بلکہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر، اچھی طریقے ساتھ پیش آ، حسن سلوک کر اور ایسا سلوک کر، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا معروفا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ قولا کریما، اپنے ماں باپ کے ساتھ بہترین باتیں کر، پیار سے باتیں کر، نرمی سے باتیں کر، بڑے پیار اور نرمی سے باتیں کر۔ اور میرے ابو جان اور میری امی جان بتائیے کیا کام ہے، کون سا کام ہے؟ ہاں اس وقت غصہ آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں وہ سننے کی طاقت نہیں رکھتے، وہ چلنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ایک دور ایسا تھا جب بھی تم سننے کی اور بولنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا تو کھانے پینے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، تیرا باپ چبا چبا کر کے تمہارے کھانے کو نرم کر کے تیرے منہ کے اندر ڈال دیا جاتا تھا، تو کھا لیا کرتا تھا۔ آج تیرا باپ اس لائق نہیں ہے کہ وہ چبا سکے، وہ کھا سکے۔ آج تم اپنے ماں باپ کو کھلاؤ پلاؤ، اور کھلاؤ اور پلاؤ ہی نہیں بلکہ وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ بہترین طریقے سے باتیں کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ہاں اپنے بازوؤں کو پھیلا دو، جیسے آپ نے مرغیوں کو دیکھا ہوگا کہ اپنے بچوں کے لیے رحمت کے، اپنے بچوں کے لیے شفقت کا وہ پر کیسے پھیلا دیتی ہے، اپنے بچوں کو بازوؤں میں لے لیا کرتی ہے تاکہ کوئی بھی اس کے اوپر حملہ نہ کر سکے، ایسے ہی تم اپنے ماں باپ کے لیے اپنے پروں کو پھیلا دو اور اپنے ماں باپ کی دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں باپ کے اوپر اسی طرح رحم فرما جس طریقے سے اللہ، جس طریقے سے بچے پہ بچپن میں میرے اوپر میرے ماں باپ نے رحم کیا تھا۔ آج ایسا ہے، لوگ ایسا کرتے ہیں اپنے یہاں، ارے یہ پنیہ اور یہ اس طریقے سے نیکیاں کرنے کا کہاں لوگوں کے اندر یہ مزاج بنا ہوا ہے؟ مرنے کے بعد کی کوئی فکر نہیں ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھنا، اس کے لیے جنت حرام ہے، جنت میں جا نہیں سکتا ہے، جنت میں انٹری نہیں کر سکتا ہے۔ نماز پڑھنے والوں، روزہ رکھنے والوں، بہت بڑے بڑے کام کرنے والوں، سنو، اپنے ماں باپ کو ستانے والا، اپنے ماں باپ کو تڑپانے والا، اپنے ماں باپ کو پریشان کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، لا يدخل الجنہ، جنت کے اندر انٹری نہیں کر سکتا ہے۔ اپنے ماں باپ کو ستانے والا، عقوق الوالدین، اپنے ماں باپ کو ستانے والا، پریشان کرنے والا جنت کے اندر جائے گا نہیں۔ اس وجہ سے اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ کا آرڈر ہے، تیرا رب نے تمہیں پیدا کیا اور تیرا رب کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ تم بہترین سلوک کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ جب بھی ملو بڑے پیار سے ملو۔ بیوی آ جائے تو ایسا نہیں ہے بیوی بہت ہی میٹھی بن جائے اور وہ جورو کا غلام تم بن جاؤ اور بیوی کی ہر بات تم مان لو، اور بیوی کے چکر میں اپنے ماں باپ کو ڈانٹو، اپنے ماں باپ کو چھڑکو، اپنے ماں باپ سے لڑو اور اپنے ماں باپ کو گالیاں دو۔ میرے بھائیو نہیں، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ ماں باپ کا پاور سمجھنا ہو تو سن، ماں باپ تیری
زندگی میں اتنا مہتوپورن ہے، اتنے زیادہ مقام والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی یہ بتائیے میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ سب سے زیادہ کون ہے جس کے ساتھ میں اچھا سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا امک، تمہاری ماں۔ پھر پوچھا اللہ کے نبی پھر کون؟ آپ نے فرمایا امک، تمہاری ماں۔ پھر پوچھا اللہ کے نبی کون؟ کہا امک، تمہاری ماں۔ پھر فرمایا کون؟ آئی پھر فرمایا کون؟ آپ نے جواب دیا ابو کا، تمہارے باپ۔ تین مرتبہ ماں کے بارے میں کہا تمہاری ماں، پھر فرمایا لاسٹ میں تمہارا باپ۔ یہاں پہ بیوی کا تو تذکرہ ہی نہیں ہے۔ شادی کے بعد بیویوں کی چکروں میں لگ کر کے اپنے ماں باپ کو ستانے والا، او سنو غور سے سنو، ماں باپ کو ستانے والا جنت میں جا نہیں سکتا ہے۔ بہت سے لوگ اپنے ماں باپ کو ستا رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے کہ کوئی اپنے ماں باپ کے ساتھ ظلم کرے، ماں باپ کو ستائے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ اور تیسری بات سنو، تمہارے اللہ نے، تمہارے رب نے اس بات کو بھی حرام قرار دیا کوئی فاحشہ کے کام کے قریب جائے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، فاحشات کے قریب جانا بھی منع ہے۔ فاحش گناہ، بہت سارے گناہ ہے، زنا ہے، شراب ہے، جوا ہے، اور اس طریقے سے بہت سے کام ہیں جو حرام ہے۔ آج بہت سے لوگوں کو دیکھ کے زنا کے قریب پہنچ رہا ہے، بہت سے لوگوں کو دیکھ کے جوا کھیلتا بھی ہے۔ ابھی کچھ لوگ بتا رہے تھے ڈریم 11 کا تو ادھر بھوت چڑھا ہوا ہے، ڈریم 11 کا بھوت چڑھا ہوا ہے، کھیل رہا ہے مزے سے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کھیل رہا ہے۔ میرے بھائی کو یہ حرام ہے، حرام ہے، یہ حرام۔ ٹیم بناتا ہے، کھیلتا ہے یہ مسلمان، سوچتا ہے 20 30 40 50 روپے لگا دوں اور بن جاؤں گا کروڑ پتی۔ میرے بھائیو اس طریقے سے پیسہ کمانا یہ حرام۔ فاحشہ کے قریب مت جاؤ، علل اعلانیہ بھی نہیں، چپکے چپکے بھی نہیں۔ زنا علل اعلانیہ کرنا یہ بھی حرام ہے، اور زنا چپکے چپکے کرنا یہ بھی حرام ہے۔ جوا علل اعلانیہ کھیلنا یہ بھی حرام ہے، اور چپکے چپکے کھیلنا یہ بھی حرام ہے۔ شراب چپکے چپکے پینا یہ بھی حرام ہے، اور علل اعلانیہ پینا یہ بھی حرام ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، ایسی چیزوں کے قریب مت جاؤ جو بے حیا چیز، جو فاحشہ والی چیزیں ہو، جو بے حیا والی چیزیں ہو۔ آج دیکھ رہے ہیں ہمارے یہاں زنا کے قریب مت جاؤ۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، او لوگو زنا کے قریب مت جاؤ۔ زنا کے قریب کا مطلب کیا ہوا؟ زنا تو دور کی بات ہے، زنا کے قریب مت جاؤ۔ زنا کے قریب کا مطلب ان تمام چیزوں جگہوں میں پہنچنے کی کوشش مت کرو جہاں جاؤ گے تو زنا کرنے کا چانس تمہارے پاس بن جائے۔ ایسی جگہوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بچو، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو کوشش کرو بچاؤ۔ بہت سے لوگ ہیں فون میں بات کر رہے ہیں تو کیے جا رہے ہیں لڑکیوں سے، یہ بھی زنا کے قریب جانے کا ایک ذریعہ ہے۔ پہلے فون میں بات ہوگی، دھیرے دھیرے پھر ملاقات ہوگی، اور ملاقات کے بعد نہ جانے کن کن حدوں کو پار کر کے لوگ وہاں تک پہنچ جائیں گے اور زنا کر بیٹھتے ہیں۔ میرے بھائیو زنا کے قریب جاؤ، ایسی چیزیں مت کرو، یہ سب چیزیں حرام ہیں، اسلام اس کو حرام قرار دیا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، ایسی چیزوں کے قریب مت جاؤ، اعلانیہ ہو یا چپکے چپکے ہو، ایسے چیزوں کے قریب جانے کی ضرورت نہیں ہے۔
موبائل کے اندر گندی گندی چیزیں دیکھنے والوں، رنگین فلمیں اور سیکسی فلمیں دیکھنے والوں، یہ بھی زنا کے قریب جانے کا ایک ذریعہ ہے۔ جب تم یہ سب چیزیں دیکھو گے تو تیرے دل و دماغ کے اندر وہی باتیں بیٹھیں گی، اور پھر بندہ کسی بھی لڑکی کے ساتھ غلط کام کر سکتا ہے، کسی کے ساتھ غلط کام کر سکتا ہے۔ آج ہمارے یہاں زناکاریاں جو بڑھتی جا رہی ہیں، کبھی فلاں لڑکی کے ساتھ ریپ ہوا، کبھی یہ خبر آئی فلاں لڑکی فلاں لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی، یا فلاں لڑکے نے فلاں لڑکی کو بھگا لیا۔ آج یہ سب چیزیں کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ سب ویڈیو دیکھ دیکھ کر کے، گندی گندی فلمیں دیکھ دیکھ کر کے لوگوں کے دل و دماغ میں یہ چیزیں بیٹھ گئی ہے۔ اس وجہ سے اسلام کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، اور لوگوں ان چیزوں کے قریب مت جاؤ، زنا کی قریب مت جاؤ، زنا کرنے کی دور کی بات ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہہ دو ہم مسلمان ہیں، ہم تم سے بات نہیں کر سکتے، ہم تم سے بات کرنے کی اجازت اسلام نہیں دیتا ہے۔ ہاں تمہاری آواز میرے لیے پردہ ہے، میری آواز تیرے لیے پردہ ہے۔ قرآن تو اتنا کہتا ہے، قرآن تو اتنا کہتا ہے عورتوں جب تم راستے سے نکلو، جب تم اپنے گھر سے نکلو، جب اپنے گھر سے باہر نکلو، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جب تم نکلا کرو تو زمانہ جاہلیت کی طرح بن سفر کر کے کریم پاؤڈر اور خوشبو لگا کر کے تمہیں نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم نے ایسا کیا ہے خوشبو لگا کر کے نکلو، اپنے یہاں پاؤڈر اور کریم اور میک اپ کر کے اور چست کپڑے پہن کر کے نکلو، تو یہ بھی تو زنا کرنے کی ایک دعوت دینے کا ایک ذریعہ ہے، یہ بھی تم لڑکوں کو اپنی طرف مائل کرنے کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرمایا تھا مائلات ممیلات، ایسی لڑکیاں آنے والی دور میں، آنے والے وقت میں ایسی لڑکیاں آئیں گی، کپڑا پہنیں گی، پہننے کا مطلب یہ ہوگا کہ لوگ میرے طرف مائل ہوں، مجھے چاہنے لگے، میرے قریب آنے لگے۔ یہ سب زنا کے ذریعے ہیں۔ اس وجہ سے ان تمام ذرائع کو ختم کرو، ایسے کپڑے پہنو جس کی وجہ سے تیرا اتار چڑھاؤ نظر نہ آتا ہو۔ کوئی لڑکا تمہیں فون کرے تو کہہ دو میں تم سے بات نہیں کر سکتی ہوں، کیونکہ یہ میرا تم سے بات کرنا یہ حرام ہے، ہم تم سے بات نہیں کر سکتے، اجازت اسلام نہیں دیتا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، او لوگو تم فاحشہ کے قریب مت جاؤ، علانیہ چاہے چپکے چپکے۔ کتنے لوگ ہیں چپکے چپکے لڑکا لڑکی آپس میں بات کر رہا ہے، اکیلے میں جا کر کے یہ تیسرا شیطان ہوتا ہے اور اسے بہکاتا ہے، ارے کیا دیکھتا ہے، چل دونوں آپس میں ملاقات کرنے۔ میرے بھائیوں یہ ایک ذریعہ ہے، جب آدمی تنہائی میں ہوتا ہے تو تیسرا شیطان اس کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ مجھے ایسے گناہوں سے بچا، سوچنا چاہیے، لیکن ایسا کہاں ہو رہا ہے؟ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، چوتھی چیز تم ایسی جان کو قتل مت کرو، ایسے لوگوں کو قتل مت کرو، إِلَّا بِالَّتِي وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، حرام قرار دیا۔ آدمی جا رہا ہے کسی کو گولی مار دیا، کیسے مار دیا بھائی؟ یہ تو حرام ہے، بم پھوڑ دیا، کہیں پہ آدمی کو مار ڈالا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، دہشت گردی کی تعلیم اسلام نہیں دیتا ہے، یہ امن و شانتی کا یہ مذہب ہے، اسلام امن و شانتی کا درس دیتا ہے۔ اسلام انسان تو چھوڑو جانوروں کو بھی مارنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی جانور کو باندھ دے، مارے، کھلائے پلائے نہ، بھوکا رکھ کے مار دے، آپ نے فرمایا اگر کوئی آدمی کسی جانور کے ساتھ ایسا کرتا ہے جنت میں نہیں جائے گا بلکہ جہنم کے اندر جائے گا۔ پچھلے زمانے میں ایک عورت نے ایسا ہی کیا تھا، ایک بلی کو باندھ دیا تھا، نہ کھلایا نہ پلایا، بھوکے رکھا، وہ بلی مر گئی۔ آپ نے فرمایا وہ عورت اس بلی کو مارنے اور اس بلی کو پریشان کرنے اور نہ کھلانے نہ پلانے کی وجہ سے اور اس کو مارنے کی وجہ سے جہنم کے اندر چلی گئی۔ میرے بھائیوں اسلام امن و شانتی کا
یہ مذہب ہے، یہ دھرم ہے، اسلام اجازت نہیں دیتا ہے کہ کوئی کسی کے اوپر ظلم کرے۔ انسان تو چھوڑو، جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ انسان ہے، انسان کے ساتھ تو آپ کے ساتھ اتنا زیادہ حسن سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، انسان کے ساتھ اتنا اچھا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آپ کے بغل میں کوئی پڑوسی ہے غیر مسلم ہے، اور اگر وہ بیمار ہے تو اس کے ساتھ جاؤ، اس کے پاس جاؤ، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور وعیادت المریض، مریض کی عیادت کرو، صرف مریض کی عیادت ہی مت کرو بلکہ مریض کے پاس پہنچو تو یہ بھی دعا آپ نے سکھلائی اور بتایا کہ جب کسی مریض کے پاس جاؤ تو دعا پڑھو، لا باس طہور انشاءاللہ، لا باس طہور انشاءاللہ، لا باس طہور انشاءاللہ، اللہم اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک، شفاء لا یغادر سقما۔ اسلام تو اتنا زیادہ انسانیت کا درس دیتا ہے، کوئی بھائی تیرا بیمار ہے تو تمہیں تکلیف ہونا چاہیے، تمہیں درد ہونا چاہیے، اس کی صحت کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ کسی اور دھرم کے اندر دکھاؤ کہ کوئی آدمی بیمار ہے تو اس کے لیے کوئی منتر ہو، اس کے لیے دعا کرنے کے لیے ہے۔ اسلام کے اندر منتر موجود ہے۔ اسلام انسانیت کا درس دیتا ہے، کسی کو قتل کرنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے اسلام؟ رحم مادر کے اندر جو بچہ ہے، اس بچے کو بھی مارنے کی اجازت نہیں ہے، یہ تو بہت بڑا پاپ ہے۔ اور جو مسلمان اپنے بچوں کو قتل کرتا مارتا ہے، ہاں اپنے بچوں کو مارتا ہے، قتل کرتا ہے دوائی کھلا کر کے اور ڈاکٹروں کے پاس جا کر کے اس بچے دانی کو ختم کروا دیتا ہے، ہم دو ہمارے دو، اب اس سے زیادہ بچے کو لے کر کے کیا کریں گے؟ اتنے کو کون کھلائے گا، کون پلائے گا؟ ہاں یہ بڑا ظلم ہے، یہ حرام ہے، اپنے بچے کو مار دینا رحم مادر میں اور اپنے رحم مادر کے اندر بچے کو ختم کر دینا اسلام کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اور لوگوں لا تقتلوا اولادکم من املاق، کہیں کہا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اے لوگوں تم اپنے بچوں کو کھلانے اور پلانے کی ڈر کی وجہ سے مت مارو، قتل مت کرو، اپنے بچوں کو مارو مت، اپنے بچوں کو قتل مت کرو۔ آج بہت سے مسلمان ہیں جو اپنے بچوں کو رحم مادر ہی میں مار دیتے ہیں، دوا دی کر کے اس کی بیوی بولتی ہے حمل ٹھہر گیا ہے، 1 مہینہ ہو گیا ہے، ابورشن جا کر کے کروا دیتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جا کر کے باقاعدہ اس کو کلیئر کروا دیتا ہمیں بچہ نہیں چاہیے، یہ بھی تو بڑا پاپ ہے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنے بچوں کو جب دنیا کے اندر آ جایا کرتے تھے، اگر بیٹیاں ہوا کرتی تھی تو اس کو زمین میں گاڑ دیا کرتے تھے، زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ اس سے بڑے تم پاپی ہو، اس سے بڑے تم مجرم ہو، اپنے بچے کو دنیا تک آنے کی اجازت اور پرمیشن نہیں دے رہے ہو، رحم مادر میں مار رہے ہو۔ کیا پتا وہ بچہ تیرا جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے، کیا معلوم؟ اور جس چیز سے تم ڈر رہے ہو میرے بھائیو، فقر و فاقہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ روزی روٹی کا مالک ہے۔ جب اللہ نے رزق کا جب ذمہ داری اللہ نے لے لیا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین و آسمان کے اندر جتنے چرند اور پرندہ ہیں، 18,000 سے زیادہ جو مخلوقات ہیں، ان تمام چرندوں اور پرندوں کا مالک میں ہوں، ان تمام چیزوں کو روزی روٹی میں دیتا ہوں۔ ایک مچھلیاں سمندر کے اندر اتنی بڑی ہے، 1000 کلو سے زیادہ گوشت کھانے والی مچھلیاں ہیں، ان مچھلیوں کا روزی روٹی کا بندوبست میں کرتا ہوں۔ اے میرے بندو، تمہارے لیے کیا میں روٹی اور روزی روٹی کا بندوبست نہیں کر سکتا ہوں؟ اپنے بچوں کو کھلانے اور پلانے کی وجہ سے قتل مت کرو، مارو مت اپنے بچوں کو، اور اپنے بچوں کو قتل کر رہے، یہ بہت ہی بڑا پاپ ہے۔ لیکن آج ہماری یہ نوجوان نسل اس چیز کو جانتی نہیں ہے اور سمجھنے کی کوشش بھی نہیں ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں اتنا بڑا پاپ ہے۔ اگر کسی نے
بغیر مجبوری کے، ہاں ڈاکٹر کہہ دے 2 بچہ ہو گیا، اب یہ تیسرا بچہ اگر ہونے والا ہے، اگر تیسرا آپریشن ہوگا تو اس ماں کو مرنے کا خطرہ ہے، تو بعض علماء کہتے ہیں ایسی کنڈیشن میں چلو ختم کیا جا سکتا ہے، ایسی کنڈیشن میں آپریشن کے ذریعے سے وہ بچے دانی کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اگر ایسی کنڈیشن ہو تو، کیونکہ چھوٹا گناہ، چھوٹا یہ کہ بچے دانی کو ختم کر دے تو ماں محفوظ ہے، ماں محفوظ ہے تو 2 بچے کی حفاظت کرے گی، تو ایسے حالت میں جائز ہے۔ ابھی کچھ ہوا ہی نہیں ہے، کوئی ڈاکٹر نے کچھ کہا ہی نہیں ہے، صرف اس ڈر کی وجہ سے کہ مجھے کھلانا پلانا پڑے گا اور مجھے شادی بیاہ کرنی ہوگی، اس وجہ سے اپنے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیو، یہ بہت بڑا پاپ ہے۔ وَلَا